بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ یو آر واچنگ ہسٹری اینڈ نالج۔ مائی نیم از احمد رضا۔ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی 18th امینڈمنٹ ہے۔ 18th امینڈمنٹ The 18th Amendment of the Constitution of Pakistan was passed by the National Assembly of Pakistan on April 8, 2010, removing the power of the President of Pakistan to dissolve the Parliament, unilaterally turning Pakistan from a semi-presidential to a parliamentary republic government. The amendment bill was passed by the Senate of Pakistan on April 15, 2010, and it became an act of parliament when President Asif Ali Zardari put his signature on the bill on April 19th, 2010. 18ویں ترمیم قومی اسمبلی سے 8 اپریل 2010 میں پاس کی گئی اور اس ترمیم میں صدر مملکت کے اختیارات اور اس کی پاورز کو لے کے پارلیمنٹ کو بااختیار کر دیا گیا، اور اس طرح سیمی صدارتی نظام سے ہم دوبارہ پارلیمانی نظام حکومت اور پارلیمانی سسٹم آف گورنمنٹ کی طرف واپس آئے۔ اس امینڈمنٹ کا بل سینٹ آف پاکستان میں 15 اپریل 2010 کو منظور ہوا اور اس وقت کے صدر مملکت آصف علی زرداری نے 19 اپریل 2010 کو اس پر سگنیچر کر کے اسے ہمیشہ کے لیے آئین کا حصہ بنا دیا۔ اب اس میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے۔ آئینی ماہرین کے مطابق امینڈ شدہ ترمیم جو ہے، اگر اس میں ترمیم کی جائے گی تو وہ ترمیم نہیں رہے گی۔ کوئی بھی لا جب ترمیم کے بعد آئین کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ ترمیم نہیں رہتا، بلکہ وہ آئین کا مسودہ ہوتا ہے اور وہ اس دستاویز کا حصہ قرار پاتا ہے۔ اور اگر ہم اس میں دوبارہ سے اب ریویو کریں گے یا اس میں کچھ چیز ایڈ کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں 2/3 پارلیمنٹ کی میجورٹی چاہیے۔ کلیئر؟ Some new features were also introduced into the Constitution, including the following. اس میں جو میجر ترامیم کی گئیں، اس آئینی ترمیم میں تقریباً 100 کے قریب آئین کی دفعات کو ایمنڈ کیا گیا، اس میں ترمیم کی گئی۔ اس لیے اس کا موسٹ امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں اس کے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ون آن ون۔ First of all, the name of the former President of Pakistan, General Ziaul Haq, has been removed from the text of Constitution. پاکستان پیپلز پارٹی 1973 میں ملک کو آئین دینے میں کامیاب ہوئی۔ اسی پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ جنرل ضیاء الحق نے کیا۔
جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے خاتمے کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے حکومت میں آئیں، تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی صورت جنرل ضیاء الحق کو ایز اے پریزیڈنٹ کبھی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئی۔ اس ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء الحق کا نام ایز اے صدر پاکستان، صدر مملکت اس آئین سے ختم کروانے کے لیے جو ایمنڈ کی، اس میں ترمیم کی، اس کے مطابق اب جنرل ضیاء الحق کو صدر کے نام سے آئینی طور پر نہیں پکارا جا سکتا۔ کلیئر؟ نیکسٹ ون، سرحد۔ بارڈر پروونس ہیز بین رینیمڈ خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام سرحد تھا، اسے امینڈ کیا گیا اور اسے پختون آبادی کی مناسبت سے پھر اسے خیبر پختونخوا کہا گیا، پختونوں کا گڑھ۔ یہ اس کا دوسرا ورژن تھا یا دوسرا بڑا اس کا کام تھا اس ترمیم کا، جو برٹش دور کا نام تھا اسے امینڈ کیا گیا۔ نیکسٹ ون، دی 17th Amendment and Legal Framework Order LFO as introduced by Musharraf has been ریپلیس کر دیا گیا اسے جنرل پرویز مشرف کی 17th امینڈمنٹ کو، اور اس کے لیگل فریم ورک کو ہم نے ختم کیا، اس کو بھی اس ترمیم میں امینڈ کیا گیا۔ نیکسٹ ون، دی بین آف تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹرشپ ہیز بین لفٹ۔ تیسری دفعہ وزیر اعظم یا وزیر اعظم یا وزرائے اعلیٰ بننے پر جو آئینی طور پر قدغن تھی، پابندی تھی، اس سے بھی امینڈ کیا گیا اور اس کو صاف کیا گیا، اور اب یہ ہمارے آئین کے مطابق کسی بھی شخصیت پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ 2 دفعہ سے زیادہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم پاکستان منتخب نہیں ہو سکتا۔ ہولڈنگ کانسٹیٹیوشن ان ایبسنس ان ٹینٹمنٹ ٹو ہائی ٹریزن۔ آئین پاکستان کو معطل کرنا، آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرنا، آئین پاکستان کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا آئینی طور پر، قانونی طور پر سنگین جرم قرار دیا گیا، اور اس کے لیے آرٹیکل 6 کے رول کے مطابق کارروائی کا حکم نامہ جاری کرنے کا اختیار حکومت کو دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 6 کا جب لاگو ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر امینڈ کیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت کوئی بھی اعلیٰ عدلیہ اس شخص کی سزا کو معطل نہیں کر سکتی جو شخص جان بوجھ کر آئین کو سکپ کرے گا، آئین کو نظر انداز کرے گا، آئین کی خلاف ورزی کرے گا۔ آرٹیکل 6 کے مطابق اس کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ درج کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت کوئی بھی اعلیٰ عدلیہ اس کی سزا کو ختم نہیں کر سکتی۔ سزا کے خاتمے کا جو طریقہ کار ہے وہ وضع کیا گیا کہ پارلیمنٹ کی 2/3 میجورٹی کے فیصلے کے بعد اس شخص کی سزا میں معطلی یا نرمی کا فیصلہ ہو سکے گا، ادروائز اس شخص کی سزا قائم رہے گی۔ A judicial commission will recommend the appointment procedure of superior judges, and the final names of judges will be decided by parliamentary commission۔ اعلیٰ عدلیہ کے معزز ججوں کی تقرری، ان کے ناموں کو فائنلائز کرنے کا اختیار، اور انہیں ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کرنے کا اختیار، اور ان ہائی کورٹ سے جو ججز سپریم کورٹ میں جائیں گے، ان سب کے لیے جو اختیار ہے وہ
پارلیمنٹری کمیٹی کو دیا گیا۔ اس طرح پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے آئین پاکستان کے مطابق، ہم نے اس کی سپریمیسی کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ A chief election commissioner will be appointed through consensus between Treasury and opposition. چیف الیکشن کمشنر کیونکہ ایک آئینی عہدیدار ہے، یہ بااختیار ہے، اس کا کام ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا انتخابات کا انعقاد ہے، اس لیے یہ شخص جتنا بھی کنٹروورسی سے پاک ہوگا، ملک کا آئینی اور انتخابی نظام اتنا بہتر ہوگا۔ اس لیے اس امینڈمنٹ میں یہ چیز ایڈ کر دی گئی، چیف الیکشن کمشنر کی تقرری صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، حکومت کا اختیار نہیں، بلکہ اس کے لیے اپوزیشن اور حکومت دونوں کا کنسنسس ہونا ضروری ہے۔ 2-3 نام حکومت کی جانب سے، ٹریجری کی جانب سے، اور 2 سے 3 نام اپوزیشن کی جانب سے ڈسکس کیے جائیں گے، اور جس ایک نام کو فائنلائز کیا جائے گا ایز اے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان، وہ نامزد ہوگا اور اس کا تقرر کر دیا جائے گا۔ یہ ضروری نہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہ بالکل ضروری نہیں کہ 2-3 نام حکومت کی جانب سے آئیں اور 2 سے 3 نام اپوزیشن کی جانب سے آنا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات ایک شخصیت کا نام یا 2 سے 3 اشخاص کا نام ایک جانب سے، ٹریجری کی جانب سے آ جاتا ہے، تو اپوزیشن کو اس میں سے ایک شخص با کردار، با اخلاق نظر آتا ہے، اور وہ اس کے لیے کنسنسس اگر پیدا کر لیتے ہیں تو وہ چیف الیکشن کمشنر بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اپوزیشن کی جانب سے 3 نام آتے ہیں، حکومت ابھی اپنے نام پیش نہیں کرتی، قائد ایوان وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کو خط لکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تقرری کرنی ہے، آپ اس کے لیے کوئی نام مجھے بھیج دیجئے، تو اپوزیشن لیڈر جو 2 سے 3 ناموں کی لسٹ وزیر اعظم کو بھیجتا ہے، وہ وزیر اعظم اس میں سے اگر کسی ایک بندے کے ساتھ، ایک بندے کو اگر وہ ایز اے چیف الیکشن کمشنر لگانا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کنسنسس پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی مخالفت میں 3 نام دے گا۔ 2 یا 3 نام دونوں جانب سے آنا اس لیے ضروری ہے کہ کسی ایک نام پر کنسنسس پیدا ہو سکے۔ جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے کہ اس شخصیت کا کام، اس ادارے کا کام ملک میں انتخابات کروانا، ملک کا آئینی نظام جو ہے اسے آگے لے کے چلنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جتنا صاف اور شفاف الیکشن ہوگا، عوام کا جمہوریت پر، ڈیموکریسی پر اتنا اعتماد بحال رہے گا۔ جتنے غیر منصفانہ انتخابات ہوں گے، عوام جمہوریت سے اور انتخابی عمل سے اتنا متنفر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے چیف الیکشن کمشنر اگر کنٹروورسی سے پاک رہے گا، دین وہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے لاگو کر سکے گا، اسے اپلائی کرے گا، اس کا اپنے اختیار کو استعمال کرے گا، اور اس پہ بحیثیت قوم پارلیمنٹ کا، اور پارلیمنٹ کے ذریعے قوم کا اس پہ اعتماد بحال رہے گا۔ نیکسٹ ون، اسٹیبلشمنٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ بینچز آف ہائی کورٹس ان مینگورہ اینڈ تربت۔ 18th امینڈمنٹ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کو قائم کیا گیا۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کا بینچ مینگورہ میں قائم کیا گیا، اور بلوچستان ہائی کورٹ کا بینچ تربت میں قائم کیا گیا۔ یہ تینوں بینچز، اسلام آباد ہائی کورٹ پورے کا پورا، اور یہ دونوں پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے بینچز جو ہیں وہ 18th امینڈمنٹ کے ذریعے قائم کیے گئے۔ اس لیے جوڈیشری کے لیے بھی 18th امینڈمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ Recognition of the children's rights to education and instruction of a new section under Article 25A to provide constitutional guarantee that
State will provide free and compulsory education to all girls and boys up to 16 year age. آئینی طور پہ ہم نے اس چیز کو گارنٹی کیا کہ ملک کا ہر بچہ جو 16 سال کی عمر تک نہیں پہنچ گیا اسے فری اینڈ لازمی، فری مطلب مفت اور لازمی تعلیم دی جائے گی۔ یہ آئینی طور پہ اس کا اختیار ہم نے تسلیم کیا، اور اس قوم کا، اس بچے کا، اس بچی کا حق ریاست تسلیم کرنے پر مجبور ہوئی۔ ریاست نے یہ تسلیم کیا کہ ہر بچہ جو 16 سال سے کم عمر ہے، اسکول جانا، تعلیم حاصل کرنا اس کا بنیادی فرض ہے اور اس کا حق ہے۔ 16 year age for compulsory education اٹس مین کہ میٹرک تک تعلیم لازمی قرار دے دی گئی، کہ جب تک کوئی بچہ بچی میٹرک تک تعلیم حاصل نہیں کر لیتا تب تک وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹس میں سے ایک حق ہے کہ آپ اپنے بچے کی فری اور لازمی تعلیم کے لیے حکومت کے پاس اپنا حق لینے کے لیے جا سکتے ہیں، حکومت سے اپنا حق تسلیم کروا سکتے ہیں، حکومت سے اپنا حق مانگ سکتے ہیں۔ The power to dissolve the parliament was withdrawn from the president. صدر مملکت سے اس کے اختیارات پارلیمنٹ کو وڈرا کروا لیے گئے۔ صدر مملکت کے پاس 58(2)B کے ذریعے جو اختیار تھا، جو ایک آمرانہ ترمیم تھی جو اس وقت کے صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے آئین میں ترمیم کر کے 7ویں اور 8ویں ترمیم کے ذریعے یہ چیز ایڈ کی تھی کہ صدر مملکت یک جنبش قلم پوری کی پوری پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ اختیار بھی پارلیمنٹ کو واپس دے دیا گیا۔ اب یہ کام صدر مملکت نہیں کر سکتے، وزیر اعظم ایڈوائز کرے گا۔ وزیر اعظم خط لکھیں گے صدر پاکستان کو کہ اب یہ اسمبلی کام کرنے کے قابل نہیں رہی، حکومت جو ہے وہ اس اسمبلی کی وجہ سے کمزور ہو چکی، لہٰذا ملک میں فریش مینڈیٹ کے لیے انتخابات لازمی ہیں۔ آپ اسمبلی کو تحلیل کیجئے تاکہ 90 دن میں 3 ماہ میں انتخابات کروا کے جو بھی نئی حکومت فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئے وہ انرجی کے ساتھ ملک کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک بات یہاں پہ اور کلیئر کر لیجئے، اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے، اپنا ٹینور کمپلیٹ کرتی ہے، 5 سال کے بعد اسمبلی خود بخود ڈیزالو ہوتی ہے تو انتخابات ملک میں 16 ڈیز میں ہوں گی، 60 دن کے اندر اندر انتخاب ہوں گے۔ اور اگر اپنی مدت سے 1 دن پہلے بھی اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے تو ملک کا انتخابی دورانیہ جو ہے وہ 90 دن تک ہے، یہ میکسیمم ٹائم ہے۔ اس کے لیے 60 دن میکسیمم، 60 دن کے اندر اندر آپ نے انتخابات کروا کے اس کے نتائج جو ہے وہ واضح کرنے ہیں، وضع کرنے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اسمبلی اپنی مدت سے پہلے ختم ہوتی ہے تو 90 دن کے اندر اندر آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں 18th امینڈمنٹ کا امپیکٹ کیا کیا ہوئے ملک پہ، ریاست پہ، آئین پہ کیا کیا امپیکٹ ہوئے، اس کا فائدہ کس حد تک ہوگا، یا اس میں سے اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ کس حد تک ہے، اسے دیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ڈیولپنگ منسٹری، the following ministries were developed at federal level and were given to the provinces. First of all, Ministry of Archaeology and Culture became Ministry of Culture. وزارت آرکیالوجی اور ثقافت کو وزارت ثقافت کا نام دیا گیا، اور ایک ہی وزارت میں یہ دونوں محکموں کا کام اسے امرج کر دیا گیا۔
Ministry of Environment became Ministry of Climate Change. Ministry of Environment, वजारत environment की जो वजारत है उसे हमने climate change यानी कि हमारे मौसमियाती तब्दीलियों के महकमे जो हैं वो भी इसी के अंडर दे दिए गए ताकि एक ही मिनिस्टर इन तमाम महकमों को हैंडल कर सके. Ministry of Health became Ministry of National Health Services, Regulation and Coordination. वजारत सेहत के अंडर ये तमाम के तमाम महकमे दे दिए गए ताकि वज़ीर सेहत इन तमाम महकमों से इनकी कारकर्दगी का जायज़ा ले सके और एक शख्स अपनी काबिलियत के मुताबिक इन तमाम की तमाम वजारत को हेड कर सके और अगर फर्दर ज़रूरत है तो फिर फेडरल मिनिस्टर के बाद स्टेट मिनिस्टर जो है वो उनकी हेल्प के लिए काम कर सकते हैं. नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड मैन पावर बिकेम मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. समंदर पार पाकिस्तानीज और ह्यूमन रिसोर्स ये तमाम के तमाम महकमे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड मैन पावर के अंडर दे दिए गए और वज़ीर इसके लिए जो वज़ीर है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वज़ीर जो है वो इन तमाम महकमाजात को, ह्यूमन रिसोर्स को, लेबर को और मैन पावर को वो डील करेगा. मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट एब्सोल्यूट एट फेडरल लेवल. लोकल गवर्नमेंट का इख्तियारों को डील करने के लिए जो मिनिस्ट्री कायम की गई उसका इख्तियार फेडरल लेवल तक, वफाक तक उसे फैला दिया गया ताकि जितने भी हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट का काम बल्दियाती वज़ीर जो हैं वो कर सकें. इसलिए जो इलाके सूबाई हुकूमतों के अंडर नहीं आते, फाटा, जीबी और इन इलाकों में काम करवाना, इन इलाकों में डेवलपमेंट करवाना फेडरल की ज़िम्मेदारी है. इसलिए इनको डील करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट जो है ये वफाक तक के कायम की गई. मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स मर्ज्ड विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर. अक़लियती अमूर की वजारत को मर्ज किया गया वज़ीर मजहबी अमूर के अंडर, वजारत मजहबी अमूर के अंदर इसे मर्ज कर दिया गया ताकि वज़ीर बराए मजहबी अमूर जो हैं वो तमाम के तमाम मज़ाहिब को एक साथ डील कर सके. बैनुल मज़ाहिब जितने भी काम हैं वो वज़ीर बराए मजहबी अमूर जो हैं ये करेंगे. Ministry of Population Welfare abolished at federal level. अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो काम करने की वजारत है वो वफाकी सतह तक काम करेगी. देन वही फिर हम रिपीट वही बात कि जो एरियाज़ सूबों के अंडर नहीं आते वहाँ पे काम और डेवलपमेंट करवाना हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है. इसलिए इनको डील करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन एंड वेलफेयर जो है इससे फलाह व बहबूद की जो वजारत है, वजारत फलाह व बहबूद जो है इसका हेड जो है वफाकी वज़ीर जो है वो कायम किया गया. ये एट अ टाइम वफाकी वज़ीर या वज़ीर ममलिकत इसे डील कर सकते हैं या ये महकमा बराह रास्त वज़ीर आज़म के अंडर काम करेगा और ये इसके जो सेक्रेटरी हैं वो बराह रास्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड स्पेशल एजुकेशन एबॉलिश्ड एट फेडरल लेवल. सोशल वेलफेयर की, मुआशरती फलाह बहबूद की
وزارت اور اسپیشل ایجوکیشن کی وزارت اسے وفاق کی حد تک قائم کیا گیا تاکہ وفاقی حکومت جو ہے یہ ڈائریکٹ ان معاملات کو ڈیل کر سکے۔ معاشرے کا حسن جو ہے وہ قوم کے ساتھ ہے، اور قوم جب تک با اخلاق نہیں ہوگی، جب تک پوری قوم ایک ساتھ نہیں رہے گی، ایک ساتھ نظر نہیں آئے گی، تب تک ملک کا ثقافت جو ہے ہم دنیا کو دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ اور اس کے ساتھ اسپیشل ایجوکیشن، یہ دونوں کے دونوں محکمے جو ہیں یہ وفاقی سطح تک قائم کیے گئے۔ Ministry of Sports became Pakistan Sports Board at federal level and given to provinces. وزارت کھیل کو اس کے دائرہ کار کو وسیع کیا گیا اور ملک میں پاکستان اسپورٹس بورڈ قائم کیا گیا۔ یہ فیڈرل لیول تک کام کرتا ہے، اور یہ اب اسی طرح صوبائی سطح پر صوبائی وزرائے کھیل جو ہیں یہ اپنے اپنے صوبے کے اسپورٹس بورڈ کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس طرح ملک سے اسپورٹس کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں انہیں پاکستان اسپورٹس بورڈ ڈیل کرتا ہے۔ ایک منسٹری کی بجائے اب پورے کا پورا بورڈ اسے ڈیل کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہماری اسپورٹس میں بہتری آئے گی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ملک میں کھیلوں کو فروغ دینے کے کام شروع ہوئے، جس کی سب سے بڑی مثال پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ آپ کو نظر آتی ہے۔ اگر یہ صرف اور صرف منسٹری کا کام ہوتا تو شاید اب تک ہم اس کا ایک بھی ایونٹ نہ کروا سکتے، لیکن پاکستان اسپورٹس بورڈ میں کیونکہ بہت بڑے لیول پہ یہ بورڈ قائم کیا گیا اور اس میں صوبائی بورڈز بھی اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہم پاکستان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے کام کرنے کی کوششوں میں کچھ حد تک کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب کا سب بھی 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے ہی ہو سکا ہے۔ منسٹری آف ٹورزم پاور گیون ٹو پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن۔ آپ کے ٹورزم کی سیاحت کی وزارت جو ہے اس نے اپنی اتھارٹیز، اس نے اپنی پاورز جو ہیں یہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، پاکستان سیاحت کی ترقیاتی کارپوریشن کے انڈر کر دیں، لہٰذا آپ کو ملک میں سیر و سیاحت کو فروغ دینے کے کام میں آسانی نظر آئے گی۔ اور اب جو ہمارے یہ شمالی علاقہ جات میں سیر و سیاحت کو فروغ دینے پر کام ہو رہا ہے وہ بھی 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے ہی ہو سکا ہے۔ اگر 18th امینڈمنٹ نہ کی جاتی تو شاید یہ کام بھی ہم نہ کر پاتے۔ منسٹری آف وومن ڈیولپمنٹ ایبولشڈ ٹو فیڈرل لیول۔ خواتین کی فلاح و بہبود، خواتین کی ترقی کی وزارت کو ہم نے وفاق تک قائم کرنے کی کوشش کی تاکہ ملک کے طول و عرض میں خواتین کی ترقی پر کام کیا جا سکے۔ اسی طرح منسٹری آف یوتھ افیئرز ایبولشڈ ٹو فیڈرل لیول۔ یوتھ افیئرز کی منسٹری جو ہے اسے بھی وفاقی سطح تک پھیلا دیا گیا۔ وفاق کا محکمہ جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے یوتھ افیئرز کے لیے۔ اسی طرح منسٹری آف زکوٰۃ اینڈ عشر ایبولشڈ ایٹ فیڈرل لیول گیون ٹو پروونسز۔ صوبائی محکمہ زکوٰۃ اور عشر ویسے کے ویسے قائم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وفاق میں محکمہ زکوٰۃ اور عشر، وزارت زکوٰۃ اور عشر قائم کی گئی تاکہ ملکی سطح پر بے روزگاری سے غربت کے خاتمے کے لیے زکوٰۃ اور عشر کا جو نظام ہے اسے اپلائی کیا جا سکے تاکہ ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ یہ تھا اوور ویو آج 18th امینڈمنٹ کا۔ یہ پارلیمنٹ کی بلا شبہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ صوبوں کو اختیارات دیے گئے،
सूबाई हुकूमतों को बाइख्तियार किया गया। अब वो इन इख्तियारात को ज़िली सतह तक और तहसील लेवल तक क्यों ट्रांसफ़र ना कर सके, ये उनकी कमज़ोरी है। और किसी की कमज़ोरी या किसी एक इदारे या महकमे की कमज़ोरी का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि जो उसे इख्तियारात दिए गए हैं उसे वापस ले लिया जाए, बल्कि उसे इस लेवल तक लेके आते हैं, उसे मजबूर किया जाता है कि आप अपने इख्तियारात जो आपको मरकज़ ने, सेंटर ने इख्तियारात दिए हैं, आप अपना हिस्सा रख के बकाया जो इख्तियारात हैं इन्हें ज़िली और तहसील सतह तक ट्रांसफ़र करें, ताकि मुल्क में तमीर और तरक्की की राहें खुल सकें। 18वीं तरमीम पे जो सबसे बड़ी तनकीद होती है, अगर हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, तो कंक्लूजन और इस पे जो रद्द अमल है उसकी बात अगर हम करते हैं, तो जस्ट अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए मैं आपको बात करके हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। जो इन लोगों के लिए ये इस तरमीम पे जो रद्द अमल दिया जाता है या इस तरमीम को आइन की खिलाफ वर्जी या मुल्क को कमज़ोर करने की जो साजिश करार दिया जाता है, वो इसलिए है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात सूबाई सतह तक दिए गए हैं। डेफ़िनेटली जमहूरियत का काम ये होता है कि इख्तियारात जितनी निचली सतह तक आएंगे, जितनी निचले लेवल तक आप इख्तियारात को मुंतकिल करेंगे, उतने ही मुल्क में तमीर और तरक्की के राह हमवार हो सकेंगे। अब इस पे दूसरी तनकीद जो की जाती है कि इसमें से सियासी जमातों ने अपने लिए अपने मफादात के काम किए, तो डेफ़िनेटली कोई भी सियासी हुकूमत होगी, डेफ़िनेटली वो एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रही होगी और वो मुल्क के साथ साथ अपनी जमात के साथ लॉयल होती है। इसलिए अगर इसमें जो तरमीम में शामिल जमातें थीं, अगर इसमें से उन्होंने अपने अपने लिए अगर कुछ इसमें से गेन किया है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है क्योंकि इसका फ़ायदा वो एक स्पेसिफ़िक जमात को हुआ, लिहाजा ये सारी की सारी तरमीम गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका फ़ायदा हुआ क्योंकि उस वक्त के सदर ने अपने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए, जो बज़ाहिर एक उनकी तरफ से एक जेस्चर था कि मैं बाइख्तियार सदर नहीं रहना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हुआ क्योंकि सूबाई हुकूमतें जब मजबूत हुई तो उसके बाद आप देख लें लास्ट 10 ईयर से सूबाई हुकूमत उन्हीं की काम कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत सूबाई सिंध में काम कर रही है, लिहाजा अगर ये सूबाई हुकूमतें पावरफुल ना होती तो ये फ़ायदा पीपल्स पार्टी नहीं ले सकती थी। इसी तरह जो 3 टाइम अमेंडमेंट थी जो प्राइम मिनिस्टरशिप में, उसका फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हुए। तो डेफिनेटली जब ये जमातें इसमें, और इसी तरह KPK खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने का जो सियासी नारा अवामी नेशनल पार्टी ने दिया था कि अगर आप हमें वोट दोगे हमारी सूबाई हुकूमत आएगी तो हम अंग्रेज़ के नाम से आपकी जान छुड़वा देंगे और मुल्क को, आपके सूबे को आपकी पहचान के मुताबिक नाम देंगे, उसका उसे सियासी तौर पे फ़ायदा हुआ। लिहाजा इसका फिर भी हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये अमेंडमेंट टोटल की टोटल फ्लॉप है, बेकार है। लिहाजा इस अमेंडमेंट में से पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा हो रहा है और बहुत फ़ायदा हो सकता है। उसके लिए हमारी सूबाई हुकूमतों को इख्तियारात निचली सतह तक ट्रांसफ़र करना होंगे। हमें अपने सूबाई सतह से इख्तियारात, पावर्स जो हैं ये ज़िली और तहसील लेवल तक ट्रांसफ़र करना होगी। 18th अमेंडमेंट को डिस्कस करने का मकसद ये था कि हमारे CSS और PMS के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस पोर्शन में से मैक्सिमम क्वेश्चन किए जाते हैं और इसी के साथ जो हमारे जनरल स्टूडेंट्स, जो हमें जनरल व्यूवर हमारे हैं, उनको 18th अमेंडमेंट की समझ आ सके, इसलिए हमने एक ब्रीफ लेक्चर इस पे तैयार किया। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी राय से
ہمیں نوازنے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔